نے سوال پوچھا کہ بھئی علامہ کس کو کہتے ہیں، مولانا کس کو کہتے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں، مفتی کس کو کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ ساری اصطلاحات ہیں، جیسے آج کل نا اصطلاحات ہیں کہ ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ سرجن ہے، یہ جرنل ہے، اور یہ ایڈوکیٹ ہے، سولیسیٹر ہے۔ یہ ساری اصطلاحات ہیں نا، یہ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ انجینئر ہے۔ یہ جب کوئی آدمی کہتا ہے میں اکاؤنٹنٹ ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اکاؤنٹنٹ ہے۔ جو آدمی کہتا ہے میں انجینئر ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ انجینئر ہے۔ کوئی کہتا ہے میں آرکیٹیکٹ ہوں۔ یہ سب اصطلاحات ہیں نا جس سے انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں تو پھر بھئی میڈیکل ڈاکٹر ہے تو پھر کس چیز کا آئیڈینٹی ہے، کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کوئی ایسی اصطلاحات نہیں ہوتی تھیں کہ کسی شیخ کے لیے یا عالم کے لیے یا جس کے بعد دینی علم ہے اس کو کسی ایک خاص اصطلاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ اور وہاں پہ جو یا سیدی، عرب لوگ جو ہے نا، ہمارے ہاں تو سید جو ہے وہ ایک خاص اصطلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بھئی جس کو ہم سید کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ سادات میں سے ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، حالانکہ جو عرب تھے وہ ہر اپنے سے بڑے کو، شیخ کو، ایک اس کو عزت دینے کے لیے یا سیدی کہتے تھے۔ تو اسی طرح سے مولانا کہتے تھے۔ تو مولانا جو ہے وہ کہ ہمارا سردار، ہمارا بڑا، ہمارا آقا، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو پھر جو ہے وہ یہ جب ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان کے اندر یہ اصطلاحات شروع ہوئی، اور خاص طور پر جب انگریز جب یہاں سے گیا، ایک مدارس کا ایک وجود ہو گیا، تو اب وہاں سے جو فارغ تحصیل لوگ تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ان کو مولوی کہا جاتا تھا، مولوی فاضل، منشی فاضل۔ اسی طرح سے جو ہے پھر وہ مولوی سے پھر مولانا یعنی ہمارا سردار، ہمارا بڑا، پھر وہ عالم فاضل۔ عالم کہتے ہیں کہ جو دین کا علم جس کے پاس ہوتا ہے، جو علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، یہ جو عالم جو دین کا علم جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے کہا کہ بھئی یہ علامہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی جو زیادہ، بہت زیادہ علم والا ہو۔ تو یہ ساری اصطلاحات پھر یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئیں کہ جو مدرسے کے دینی طالب علم ہوتے تھے یا فارغ ہوتے تھے، مدرسے سے جو فارغین ہیں ان کو، جنہوں نے باقاعدہ 8-10 سال جو ہے وہ کسی مدرسے کے ساتھ وقت گزارا ہو یا کسی وفاق سے یا کسی بورڈ سے فارغ ہوں، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ مولوی ہے، مولانا ہے، عالم ہے۔ اچھا، اسی میں پھر یہ مفتی کی اصطلاحات تو ویسے جو عربوں میں تو نہیں تھی، یہ ترکوں نے اس کو شروع کیا تھا، اور وہ ترکوں کے زمانے میں پھر انگریزوں نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ یہ مفتی فلاں، مفتی علاقے کا جو بڑا ہے، جس سے سوال پوچھا جاتا ہے، جو سوال کا جواب دیتا ہے، استفتاء جس سے لیا جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے مدارس کے اندر کیا ہوا کہ بھئی آپ 10 سال کا کورس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر آپ 1 سال 2 سال کسی مفتی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور افتاء کرتے ہیں، یعنی وہی چیزیں ہوتی ہیں، مسائل کس طرح سے مسائل بتانے ہیں، اخذ کرنے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ لیں فقہی مسائل کی جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اس کو کورس کرتا ہے، یا کسی مفتی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، یا کسی دارالافتاء میں وہ مفتیوں کے ساتھ رہتا ہے، پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، اور یہ تو اور ان کے ساتھ لوگ آتے ہیں دن میں مسائل پوچھتے ہیں، تو وہ اپنے استاد سے پوچھ کے بتاتا ہے، تو اس کی اسپیشلائزیشن کو پھر یہ ایک مفتی کا شعبہ جو ہے قائم ہو گیا۔ آج کل تو ویسے مفتی بہت ہیں، ہر جگہ ہی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اس طرح سے جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک کمپاؤنڈر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک سرجن ہوتا ہے نا، کسی فیلڈ کا اسپیشلائزیشن جس نے کی ہو، تو اس کو پھر مفتی کہتے ہیں۔ باقی ہم سب تو طالب علم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔